السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اردو سبق نمبر 2 کی دہرائی کریں گے، نعت کی پڑھائی کریں گے، پیج نمبر 6 اور 7۔ چلے شروع کرتے ہیں اپنا کام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں۔ نعت اسٹوڈینٹس، نعت کسے کہتے ہیں؟ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ حمد اسے کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو، اور نعت اسے کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو یا ان کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ چلے شروع کرتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ لقب کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہے وصفی نام جو کسی خاص وجہ سے مشہور ہو۔ مرادے کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہے خواہشات۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، ان کی اسی وجہ سے ان کو رحمت للعالمین کا لقب ملا، اور وہ ہر ایک کی مرادیں پوری کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے کام آتے تھے، وہ چاہے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کام آتے تھے، چاہے وہ ان کے اپنے ہوں چاہے وہ پرائے ہوں، چاہے کوئی ان کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں ان کے کام آتے تھے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کب نازل ہوئی تھی؟ کہاں پہ نازل ہوئی تھی؟ ہیرا میں، غار ہیرا میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار ہیرا میں نازل ہوئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تھا، اور قرآن پاک دنیا اور آخرت ہمارے لیے دونوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اس میں شاعر نے قرآن پاک کے بارے میں بتایا ہے، قرآن پاک ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ایک عظیم نسخہ کیمیا لایا، ساتھ لایا، اس میں وہ قرآن پاک کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا۔ اگلا شعر ہے، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ مس خام انڈر لائن کریں اسے، مس خام کہتے ہیں کچے تانبے کو، کندن کہتے ہیں خالص سونے کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگ پہلے زمانے میں اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہیں تھے رکھتے، انہیں نہیں تھا پتہ کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اچھائی اور برائی میں فرق کرنا سکھایا، یعنی کچے تانبے کو خالص سونے میں بنایا۔ کچا تانبا یعنی کہ لوگوں کو پہلے کسی چیز کی سمجھ نہیں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جہالت دور کی، ان کو خالص سونے میں تبدیل کیا، یعنی کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنا سکھایا، اچھے اور برے میں تمیز کرنا سکھایا۔ اوکے اسٹوڈینٹس، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ کرنوں کو انڈر لائن کریں، اور اس کا مطلب لکھیں زمانوں۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے عرب پہ زمانوں سے، صدیوں سے جہالت کا اندھیرا چھایا تھا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے اس جہالت کو دور کیا۔ عرب کے لوگ جو تھے زیادہ تر جاہل تھے، انہیں نہیں تھا پتہ کہ اچھا کام کیا اور برا کیا ہے، انہیں اچھے اور برے میں تمیز نہیں تھی۔ امیر تر ہوتا جا رہا تھا اور غریب تر، امیروں کا رتبہ اعلیٰ تھا اور غریبوں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام برائیوں کو دور کیا اور انہیں ایک ایمان اسلام سے اور ایمان نور سے نوازا۔ اگلا ہے، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ بیڑے کہتے ہیں ناؤ کو، ناؤ یا کشتی کو، بیڑے کو کہتے ہیں ناؤ یا کشتی۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا، ان کی ناؤ کو ایک جہالت کے اندھیرے میں سے ان کو نکال کے ایمان کی روشنی میں لائے، اور ان کو کسی چیز کا ڈر نہ رہا۔
عرب کے لوگوں کو. اوکے اسٹوڈینٹس، آپ نے اس کو اچھے سے پڑھنا ہے اور اس کے جو میننگ میں نے لکھ کے دیے ہیں اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے. اللہ حافظ.